بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ میری طرف سے یوزر گائیڈ کی تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک سبق آموز واقعہ پیش کر رہا ہوں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک آدمی نے 100 آدمیوں کو قتل کیا تھا، اور پھر اس نے توبہ کر لیا، اور اللہ نے اس کا توبہ کیسے قبول کیا۔ تو چلو شروع کرتے ہیں اس واقعے کو۔ حضرت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے۔ بس اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بابت لوگوں سے پوچھا، تو اسے ایک راہب یعنی پادری کا پتہ بتلایا گیا۔ اس نے اسے جا کر پوچھا کہ اس نے 99 قتل کیے، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس نے اس پادری کو بھی قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کر لی۔ اس نے پھر پوچھا کہ مجھے سب سے بڑے عالم بتلاؤ۔ اسے ایک عالم کی نشاندہی کی گئی۔ اس نے اسے جا کر پوچھا کہ اس نے 100 آدمی قتل کی ہے، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا، ہاں، کون ہے جو اس کی اور اس کی توبہ کے درمیان حائل ہو؟ جا بلا زمین میں چلا جا، بلا شبہ وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اور اپنی زمین کی طرف واپس نہ آنا، یہ برائی کی زمین ہے۔ چنانچہ اس نے نیکوں کی اس بستی طرف سفر شروع کیا۔ ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اسے موت آ گئی۔ اس کی روح کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں ہی آ گئے، اور ان کے مابین جھگڑا شروع ہو گیا۔ ملائکہ رحمت نے کہا، وہ تائب ہو کر آیا تھا اور دل کی پوری توجہ سے وہ اللہ کی طرف آنے والا ہے۔ عذاب کے فرشتے بولے، اس نے کبھی بلائی کا کام نہیں کیا، اس لیے وہ عذاب کا مستحق ہے۔ ان فرشتوں کے مابین یہ جھگڑا جاری تھا۔ بس ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا، اسے انہوں نے اپنا حاکم بنا لیا۔ اس نے فیصلہ دیا، دونوں زمینوں کے مابین مسافت کو ناپو، یعنی جس علاقے سے وہ آیا تھا وہاں سے یہاں تک کا فاصلہ اور یہاں سے نیکوں کے علاقے کا فاصلہ دونوں کی پیمائش کرو۔ ان دونوں میں سے وہ جس کی زیادہ قریب ہو وہی اس کا حکم ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے پیمائش کی تو انہوں نے اس زمین کو زیادہ قریب پایا جس کی طرف وہ ارادہ کی جا رہا تھا۔ بس اسے رحمت کے فرشتوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ صحیح کی ایک اور روایت میں اس طرح ہے، بس پیمائش میں ان نیکوں کی بستی کی طرف ایک بالش زمین زیادہ قریب نکلا، چنانچہ اس بستی کے نیک لوگوں میں سے کر دیا گیا۔ نیز صحیح ہی کی ایک اور روایت کے الفاظ ہے، اللہ نے اس زمین کو جہاں سے وہ آ رہا تھا حکم دیا، تو دور ہو جا، اور ارض صالحین کو جس کی طرف وہ جا رہا تھا حکم دیا، تو قریب ہو جا، اور فرمایا ان دونوں کی مابین فاصلہ ناپو۔ جب انہوں نے پا تو ارض صالحین کی طرف اسے ایک بالش زیادہ قریب پایا، بس اس بخش دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اپنے سینے کے سہارے بطور کرامت سر کر پہلی زمین سے دور ہو کر تھوڑا سا دوسری طرف ہو گئے۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ گناہگار ترین شخص کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی توبہ قبول فرماتا ہے، بشرط یہ کہ توبہ خالص ہو۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلہ بتلاتے وقت سائل کی نفسیات اور اس کی مشکلات کو سامنے رکھے، اور ایسے حکمت عملی اختیار کرے جس سے نہ تو اللہ کے حکم میں تبدیلی آئی اور نہ سائل اللہ کے رحمت سے مایوس ہو کر گناہوں پر مزید دلیر ہو۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا بہتر اور بدوں کے ساتھ رہنا خطرناک ہے۔ بوقت ضرورت فرشتے اللہ کے حکم سے انسانی شکل میں آتے